پہلے بھی انبیاء آئے ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. پہلے بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک کتاب کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. وہ بھی تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے نا. تورات بھی اللہ نے نازل کی ہے، انجیل بھی اللہ نے نازل کی ہے، زبور، آسمانی صحیفے، یہ سارا کچھ خدا نے نازل کیا ہے، لیکن کسی ایک اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خدا نے نہیں لیا. اگر کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ نے جس کتاب سے ہدایت اور رہنمائی لینی تھی وہ قرآن مجید کی کتاب ہے. تو جو کتاب اپنے محبوب پر نازل کی ہے اس کتاب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا. باقی جتنی آسمانی کتابیں صحیفے ہیں سب کے اندر تحریف ہو چکی ہے. جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کو بدل دیا گیا، تحریف کر دی گئی. تھی وہ بھی اللہ کی وحی، لیکن خدا نے کسی وحی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. اگر ذمہ لیا ہے تو صرف قرآن کی حفاظت کا لیا. کیوں؟ یہ محبوب نبی آخر الزمان جن کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجنا تھا، جن کی نبوت اور رسالت کا سکہ ہمیشہ کے لیے چلنا تھا، جن پر نازل ہونے والی کتاب سے ہدایت اور رہنمائی امت مسلمہ نے قیامت تک لینی تھی، اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی خدا نے خود لیا. تو دوستان محترم، جب یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو فکری طور پر ہمارا ذہن کہتا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے، اس سے ہمارا عقیدہ بنتا ہے کہ جو حضور کی ذات ہے وہی تاجدار ختم نبوت ہے. انہی کو اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور یہ تو قرآن مجید ہے نا. اب ذرا دیکھیے، پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان میں سے کسی ایک نبی کی جو سیرت تھی اس کو بھی محفوظ نہیں کیا گیا. ان انبیاء کو جو شریعت، جو سیرت ملی، جو اس امت کے لیے مشعل راہ تھی، کسی ایک نبی کی بھی جو سیرت ہے نا اس کی حفاظت نہیں لی، اس کو محفوظ نہیں کیا. اور ادھر تاجدار کائنات کی ہستی کو دیکھ لیں. اگر کوئی غلام یہ چاہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کس طرح تھے، حدیث کا فرق کھل جائے گا. اگر کوئی دیکھے میرے آقا مسکراتے کس طرح تھے، حدیث کا فرق کھل جائے گا. اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے میرے محبوب آقا چلتے کس طرح تھے، حدیث کا فرق کھل جائے گا. اگر کوئی یہ دیکھے میرے محبوب آقا کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، حدیث کا فرق کھل جائے گا. میرے محبوب آقا کے ازواج کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، حدیث کا فرق کھل جائے گا. میرے محبوب آقا کے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، حدیث کا فرق کھل جائے گا. تو آقا علیہ السلام کی جو سیرت پاک ہے، آقا علیہ السلام کی جو خلوتیں تھیں وہ بھی منظر عام پر آ گئی ہے. جو جلوتیں تھی وہ بھی منظر عام پر آ گئی ہیں. کیوں؟ آقا علیہ السلام کی ہر ادا کو، آقا علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو اللہ رب العزت نے محفوظ کیوں کر دیا ہے؟ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور نسل انسانی کے لیے جو سیرت مشعل راہ ہے وہ فقط ہمارے محبوب آقا کی سیرت پاک. اور پھر بنایا کیسا؟ خود ہی فرمایا محبوب تجھے ایسا بناؤں گا، محبوب تجھے وہ سیرت عطا کروں گا. اور خود فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ جو رسول ہے اس کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی قیامت تک کے لیے اس محبوب جیسی سیرت کسی کی نہیں ہے. اور زندگی کے جس شعبے سے بھی کوئی وابستہ ہے وہ ذات مصطفیٰ سے رہنمائی لے سکتا ہے. اس لیے کہ حضور کی جو سیرت ہے
اس سیرت کو اللہ نے اتنا کامل بنا دیا، کسی ایک گوشے میں بھی بندہ بات کرے تو سیرت مصطفیٰ اس کی رہنمائی کرے۔ تو جس محبوب کی سیرت، جس محبوب پر نازل ہونے والی کتاب یہ سارا قیامت تک کے لیے ہے، اس محبوب کے ہوتے ہوئے ہے کسی بے ایمان میں جرت کہ وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر سکے؟ تو دوستان محترم، اپنے محبوب کو اللہ پاک نے وہ عظمتیں، وہ شانیں عطا کی ہیں کہ حضور علیہ السلام جن شانوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں ان شانوں سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، جو حضور کی ذات ہے وہی آخری نبی ہے، آقا علیہ السلام کی جو ہستی ہے وہی تاجدار ختم نبوت ہے۔